الرحیم نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الکریم اما بعد الحمدللہ آج ہم سب کے لیے ادارے کے لیے بڑی خوشی کا مسرت کا اور سب سے بڑھ کر شکر کا موقع ہے کہ اتنے خوبصورت اور معزز مہمان جن کی نسبت اللہ کے عالی کلام سے قرآن پاک سے ہے تشریف لائے ہیں ہمارے ادارے کو مسجد کو مدرسے کو ہم سب کو عزت بخشی ہے سب سے بڑھ کر ہمارے آج کے نہایت ہی محبوب اور معزز مہمان استاذ القراء فخر السادات حضرت اقدس حضرت مولانا قاری سید انوار الحسن شاہ بخاری صاحب دامت برکاتہم جو ملک کی نہیں بلکہ عالم اسلام کی ایک نامور آواز ہے اللہ نے ان کو خوبصورت آواز سے بھی اور خوبصورت چہرے سے بھی اور خوبصورت اخلاق سے بھی نوازا ہے ماشاءاللہ شفقت فرمائی تشریف لائے ہیں میں ادارے کی طرف سے ان کو خوش آمدید کہتا ہوں اور نہایت ہی ممنون ہوں ان کے ساتھ ساتھ علم قرات کی ایک اور بڑی نامور شخصیت جنہوں نے ایک سال میں ہمارے اس پیارے ملک پاکستان کا سر فخر سے بلند کیا اور عالمی مقابلے میں پاکستان کی نمائندگی کرتے ہوئے الحمدللہ سب سے اعلیٰ پوزیشن حاصل کی ہمارے گجرانوالہ سے تشریف لائے ہوئے نہایت ہی محبوب اور معزز مہمان قاری القراء حضرت مولانا قاری حماد انور نفیسی صاحب زیدہ مجدہم وہ بھی آج کی مجلس کی رونق ہے میں ان کو بھی خوش آمدید کہتا ہوں ان کا بھی ممنون ہوں اور ان کے ساتھ ساتھ ہمارے خاندان کے بزرگ ہمارے سرپرست استاذ العلماء شیخ الحدیث حضرت مولانا نجم اللہ العباسی صاحب دامت برکاتہم تشریف لائے ہیں ہماری سرپرستی فرمائی ہے ان کو بھی خوش آمدید کہتا ہوں اور ان کے ساتھ ہمارے محبوب ساتھی نامور نعت خواں حضرت مولانا شاہ رخ صاحب بھی تشریف فرما ہے اب بلا کسی تاخیر کے چونکہ آپ حضرات منتظر ہیں ان حضرات کو سننے کے لیے مجلس کے آغاز کے لیے اور برکتوں کو سمیٹنے کے لیے ملتمس ہوں گجرانوالے سے تشریف لائے ہوئے ہمارے نہایت ہی معزز مہمان قاری القراء حضرت مولانا قاری حماد انور نفیسی صاحب زیدہ مجدہم سے کہ آپ تشریف لائیں اور اپنے مخصوص آواز میں تلاوت فرما کے اس مجلس کی رونقوں کو دوبالا فرمائیں
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات كانت لهم جنات الفردوس نزلا. خالدين فيها لا يبغون عنها حولا. قل لو كان البحر مدادا لكلمات ربي لنفد البحر قبل أن تنفد لنفد البحر قبل أن تنفد كلمات ربي ولو جئنا بمثله مددا. إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات كانت لهم جنات الفردوس نزلا. خالدين فيها لا يبغون عنها حولا. قل لو كان البحر مدادا لكلمات ربي لنفد البحر قبل أن تنفد كلمات ربي ولو جئنا بمثله مددا. إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات كانت لهم جنات الفردوس نزلا خالدين فيها
كلمات ربي ولو جئنا بمثله مددا. إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات إن الذين جنات الفردوس نزلا. خالدين فيها يبغون عنها حولا. قل لو كان البحر مدادا لكلمات ربي لنفد البحر قبل أن تنفد كلمات ربي ولو جئنا بمثله مددا. قل إنما أنا بشر مثلكم يوحى قل إنما أنا بشر مثلكم يوحى إلي أنما إلهكم إله فمن كان يرجو لقاء ربه فليعمل عملا صالحا ولا يشرك بعبادة ربه أحدا. فمن كان يرجو لقاء ربه فليعمل عملا صالحا ولا يشرك بعبادة ربه أحدا. بسم الله الرحمن الرحيم والضحى والليل إذا سجى ما ودعك
ألم يجدك يتيما فآوى ووجدك ضالا فهدى ووجدك عائلا فأغنى فأما اليتيم فلا تقهر وأما السائل فلا تنهر وأما بنعمة ربك فحدث بسم الله الرحمن الرحيم ألم نشرح لك صدرك فأما اليتيم فلا تقهر وأما السائل فلا تنهر وأما بنعمة ربك فحدث لا إله إلا الله والله أكبر ولله الحمد بسم الله الرحمن الرحيم ألم نشرح لك صدرك ووضعنا عنك وزرك الذي أنقض ظهرك ورفعنا لك ذكرك صدق الله العظيم. ماشاءاللہ یہ تھے ہمارے آج کی مجلس کے پہلے معزز مہمان ثانی قاری عبدالباسط صاحب حضرت مولانا قاری حماد انور نفیسی صاحب دامت برکاتہم. مختصر وقت میں بڑی مسحور کن انداز میں تلاوت فرمائی، محفل کو رونق بخشی. اسی درمیان ہمارے محبوب استاذ مادر علمی جامعۃ العلوم الاسلامیہ علامہ بنوری ٹاؤن سے حضرت اقدس حضرت مولانا عادل صاحب دامت برکاتہم بھی تشریف لا چکے ہیں، اور چونکہ استاذ جی نے واپسی کرنی ہے، وقت کم ہے، میں ملتمس ہوں حضرت استاذ جی سے کہ آپ تشریف لائیں اور اس مجلس کی مناسبت سے کچھ باتیں ارشاد فرمائیں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی نبینا ومولانا محمد وعلى آلہ واصحابہ اجمعین. اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. یا ایہا المزمل قم اللیل الا قلیلا نصفه او انقص منه قلیلا
أو زد عليه ورتل القرآن ترتيلا إنا سنلقي عليك قولا ثقيلا إن ناشئة الليل هي أشد وطئا وأقوم قيلا إن لك في النهار سبحا طويلا واذكر اسم ربك وتبتل إليه تبتيلا رب المشرق والمغرب لا إله إلا هو فاتخذه وكيلا صدق الله العظيم وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم يقال لصاحب القرآن اقرأ وارتقي ورتل كما كنت ترتل في الدنيا فإن منزلتك عند آخر آية تقرأها او كما قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ میرے انتہائی قابل احترام بزرگوں، دوستوں، بھائیوں، آپ ہم سب کی خوش قسمتی ہے، ہمارے یہ اکابر، اساتذہ، قراء حضرات، علماء کرام اپنی مشاغل اور مصروفیات کو چھوڑ کر کے ہماری خدمت میں دور دراز شہروں سے آتے ہیں اور اپنے قیمتی جواہر اور اپنے قرآن پاک کے اوپر جو ان حضرات کی محنت ہے وہ ہمارے سامنے پیش کرتے ہیں۔ اللہ پاک ان بزرگوں کی، ان قاریوں کی، ان علماء کی، ان اکابر کی زندگیوں میں برکت عطا فرمائے اور اللہ پاک ان سے ہمیں مستفید ہونے کی توفیق عطا فرمائے۔ دوستو، دنیا فانی ہے اور ہم سب اس میں اس وقت موجود ہیں اور ایک دن ایسا آنے والا ہے کہ ہم سب اس دنیا سے رخصت ہوں گے، اور اس جگہ پہ جیسے آج ہم موجود ہیں، ایک وقت ایسا آئے گا کہ ہم میں سے کوئی نہیں ہوگا، لوگ کچھ اور لوگ ہوں گے۔ لہٰذا اس تھوڑے سے وقت میں اللہ جل جلالہ نے ہم سے جو مطالبے کیے ہیں اس میں سر فہرست مطالبہ ایمان کا مطالبہ ہے۔ یا ایھا الذین آمنوا آمنوا، اے ایمان والو ایمان لے آؤ۔ حالانکہ ایمان تو موجود ہے ہمارے پاس۔ اس کا مطلب کیا ہے؟ مطلب یہ ہے کہ مومنوں اپنے ایمان کی حفاظت کرو اور ایمان کو تازہ رکھو۔ جددوا ایمانکم، کیف نجدد ایماننا؟ قال جددوا ایمانکم بقول لا الہ الا اللہ۔ اللہ کا کلمہ پڑھ کر کے اپنے ایمان کو تازہ رکھو، اللہ کے کلام کی تلاوت کر کے اپنے ایمان کو تازہ رکھو۔ یہ تھوڑا سا زندگی کا وقت ہے، اس میں ہم نے اپنے استادوں سے سنا اور ان کا خود کا بھی معمول اور ہمارے طالب علم میں طلباء کا بھی معمول روزانہ 3 سپارے پڑھنے کا تھا، اور نفلوں کے اندر، سنتوں کے اندر، فرائض کے اندر، تہجد کے اندر تلاوت کا معمول تھا۔ یہ جو قرآن ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس کی تشبیہ دے رہے ہیں اونٹ کے ساتھ۔ تعاہد القرآن، قرآن پاک کا خیال رکھو، اس لیے کہ یہ سینوں سے نکل جاتا ہے، دماغ سے غائب ہو جاتا ہے۔ اگر تم اس کا خیال نہیں رکھو گے، جیسے اونٹ ہے، اگر تم اس کو باندھ کر کے رکھو گے تو تمہارے پاس رہے گا، اور اگر تم نے اونٹ کو باندھا نہیں، اس کی رسی کھلی چھوڑ دی تو وہ چلا جائے گا۔ قرآن پاک کو باندھ کر رکھنے کا مطلب اس کی تلاوت ہے، اس کو خوبصورت کر کے پڑھنا ہے۔ عام جو فرض نماز ہوتی وہ تو والشمس وضحاها سبح اسم ربک الاعلی والضحى واللیل اذا سجا والتین والزیتون سے پڑھاتے تھے،
لیکن اپنی جو نماز پڑھتے تھے وہ پاؤں کے ورم والی نماز پڑھتے تھے، اور باقاعدہ وہ ہیئت اللہ کو اتنی اچھی لگی کہ اسی ہیئت کے ساتھ پکار رہے ہیں کہ اے کملی والے، کملی میں لپٹنے والے، آپ رات کھڑے ہو کر کے اللہ کا کلام پڑھیں۔ یہ جو تلاوتوں میں تاثیر آتی ہے، یہ تاثیر ویسی نہیں آتی، اس کے پیچھے قربانیاں ہوتی ہیں، یہ فنکاریاں نہیں ہیں، یہ قربانیاں ہیں۔ یہ تلاوت میں ایک آدمی چل رہا ہوتا ہے، مسلسل وہ جڑا ہوا ہے قرآن کے ساتھ، تب جا کے اس کے تلاوت میں اثر، اس کی تجوید پر اثر۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا معمول نماز میں قرآن پاک پڑھنے کا تھا، اور ارشاد فرماتے ہیں اللہ اچھی طرح کان لگا کے توجہ کے ساتھ سنتے ہیں اس قاری کی آواز کو جو قرآن کو خوبصورت آواز میں پڑھتا ہے۔ اللہ کان لگا کے سنتے، اللہ کا کلام اس بات کا حق رکھتا ہے کہ اس کو خوبصورت پڑھا جائے۔ رتل القرآن ترتیلا جود القرآن تجویدا حسن القرآن تحسینا۔ اور ہم آپ جزری کے اندر یہ شعر یاد ہے، ہمارے بچے بھی یاد کرتے ہیں کہ والأخذ بالتجوید حتم لازم من لم يجود القرآن آثم لأنه به الإله أنزل وهكذا منه إلينا وصل۔ تجوید تحسین، تجوید تحسین، خوبصورت کرنا، اپنی آواز کو اچھا کرنا، الفاظ کو اپنے مخارج و صفات سے ادا کرنا۔ تو یہ محفل ایک ایسی محفل نہیں ہے، یہ اساتذہ اور یہ ہمارے اکابر قراء حضرات، یہ یعنی ہم ان کے شکر گزار ہیں، اور اس مدرسے کے انتظامیہ کے شکر گزار ہیں کہ ان حضرات نے یہ محفل منعقد کی، ہمارے لیے یہ حوصلہ مہیا کیا کہ آج سے ہم بھی نیت کریں کہ ہم اپنے قرآن کو خوبصورت بنائیں گے نا سارے؟ ہاں۔ اور یہ کیسے بنے گا؟ یہ ویسی نہیں بنے گا۔ قاری صاحب نے تلاوت کی، ابھی حضرت تلاوت کریں گے، یہ تلاوت ان کی قربانیاں ہیں، پیچھے ان کی محنتیں ہیں، ان کے دن رات کی کوششیں ہیں۔ ان سے آپ پوچھ لیں، ٹھنڈا پانی یہ نہیں پئیں گے، مرغن چیزیں یہ نہیں کھائیں گے، یہ اپنی ہر چیز اپنی یعنی اس آواز کی، اپنے ان صلاحیتوں کی، اپنے سانس کی حفاظت کریں گے، اور ہر وہ چیز جو ان کی اس تلاوت کو خراب کرے اس سے یہ بچیں گے۔ تو ان کا یہ عمل ہمیں ترغیب ہے، ان کی یہ تلاوت ہمیں ترغیب ہے کہ ہم قرآن پاک کو اچھے خوبصورت انداز میں پڑھیں، اور یہ روز پڑھنے کے ساتھ اس کا تعلق ہے۔ اس لیے ہماری سب بچوں سے درخواست ہے، اپنے آپ کو موبائل سے کاٹیں، اپنے آپ کو انٹرنیٹ سے کاٹیں، یہ کافروں کے بنائے ہوئے جال ہیں۔ اپنے آپ کو یوٹیوب اور فیس بکوں سے کاٹیں، اپنے آپ کو طبعی اور نیچرل زندگی کے ساتھ جوڑیں، قرآن پاک ہاتھ میں لیں، اللہ کا کلام ہاتھ میں لے کر باوضو ہو کر کے، قبلہ رخ ہو کر کے، با ادب ہو کر کے، مسواک کر کے، خوشبو لگا کر کے، نہا کر کے اچھے انداز میں اپنے رب کے قرآن کو پڑھیں، تھوڑا پڑھیں، روز پڑھیں اور اچھا کر کے پڑھیں، اس کی برکات دیکھیں گے آپ۔ سب سے بڑھیا چیز اگر کسی کو نصیب ہوئی ہے اللہ کا کلام ہے، اللہ کے کلام کی تلاوت ہے۔ اس لیے یہ آسمان سے اترا ہوا، آپ ہم سب جانتے ہیں، مولانا منظور نعمانی صاحب معارف الحدیث میں کتاب الدعوات میں فضائل قرآن کے پہلے صفحے میں یہ بات لکھتے ہیں کہ کتنا بابرکت ہے وہ کوہ طور کا درخت
جو اللہ کے کلام کے سنانے کے لیے بطور آلہ استعمال ہوا. وہ شجر وہ انک بالواد المقدس طویٰ، اس جگہ کو ہمارے رب فرماتے ہیں فخلع نعلیک، موسیٰ آپ ایک مقدس وادی میں ہیں، یہ چپلوں کا کام نہیں ہے، آپ جوتوں کے ساتھ نہیں آئیں گے، آپ ننگے پیر آئیں گے، یہ مقدس وادی ہے. یہ درخت بطور آلہ کے استعمال ہوا ہے، اللہ کا کلام اس سے سنایا جا رہا ہے. انی انا ربک اننی انا اللہ لا الہ الا انا فاعبدنی واقم الصلاة لذکری ان الساعة آتیۃ اکاد اخفیہا لتجزا کل نفس بما تسعى. یہ وہ درخت کا کلام ایک سمت سے نہیں آ رہا تھا، ہر طرف سے آواز آ رہی تھی. تو پھر ایک بچہ حافظ غیر حافظ اللہ کا کلام پڑھے اور خوبصورت کر کے پڑھے، نماز میں پڑھے، پھر اس کے فضائل، سب سے زیادہ فضائل قرآن کی ہر حرف پر کھڑے ہو کے تلاوت پر ایک حرف پہ 100 نیکیوں کا وعدہ. فرعون عام جگہ پہ کسی کا نام ہم نہیں رکھ سکتے، شیطان ہم نہیں رکھ سکتے، قارون ہم نہیں رکھ سکتے، حامان ہم نہیں رکھ سکتے. کیوں؟ یہ مردود لوگ ہیں. لیکن اگر یہی فرعون قرآن کے ساتھ جڑا اور میں قرآن میں کھڑے ہو کے پڑھ رہا ہوں، نماز میں پڑھ رہا ہوں، تو اس فرعون کے لفظ پہ مجھے 500 نیکیاں مل رہی ہیں. وجہ نسبت آ گئی رب کے کلام کے ساتھ. اس لیے سارے بچوں سے ہماری درخواست ہے، بڑوں سے چھوٹوں سے سب سے درخواست ہے، اپنے رب کے کلام کے ساتھ جڑیں. روزانہ قرآن پاک کو سینے سے لگائیں، روز قرآن پڑھیں، پڑھ کر کے اپنے رب سے کیا کہیں؟ اللہم اجعل القرآن العظیم ربیع قلبی، اے میرے رب اس قرآن کو میرے دل کا بہار بنا، وجلاء حزنی وذہاب ہمی وغمی، میرے غموں کے، میری فکروں کے، میری پریشانیوں کے دور ہونے کا سبب بنا. ایک صحابی نیند کی شکایت کر رہے ہیں، غم کی شکایت کر رہے ہیں. اللہ کے رسول غم ہے جو دل پہ سوار ہے اور میں کیا کروں، چاروں طرف سے چیزوں نے گھیرا ہوا ہے. اللہ کے رسول مجھے کچھ دعا بتا دیں. اللہ کے رسول دعا بتا رہے ہیں. وہ دعا کیا ہے؟ اللہم انی عبدک وابن عبدک وابن امتک ناصیتی بیدک ماض فی حکمک عدل فی قضاؤک اسألک باسمک المخزون المکنون، میں آپ کا بندہ، آپ کے بندے کا بیٹا اور آپ کی بندی کا بیٹا، میری پیشانی آپ کے قبضے میں، آپ کا فیصلہ میرے اوپر نافذ. میں آپ سے اس نام کے طفیل جو آپ نے کسی نبی کو بھیجا اور چھپا ہوا آپ کا نام آسمانوں پہ آپ نے پیش کیا، آسمان کھڑے ہو گئے، پہاڑوں پہ پیش کیا، پہاڑ گڑ گئے، سمندروں پہ پیش کیا، سمندر جاری ہو گئے، ہواؤں پہ پیش کیا، ہوائیں چل پڑی. اور اے اللہ وہ نام جو آپ نے موسیٰ علیہ السلام پہ نازل کیا، عیسیٰ علیہ السلام پہ نازل کیا، محمد صلی اللہ علیہ وسلم پہ، وہ بڑے نام کی برکت سے میں آپ سے ایک درخواست کرتا ہوں. وہ درخواست کیا ہے؟ ان تجعل القرآن العظیم ربیع قلبی، قرآن کو میرے دل کا بہار بنا اور میرے غموں کے دور ہونے کا سبب بنا. تو دوستو، جب صرف دعا میں اللہ غموں کو ختم کرتے ہیں، تو جب اپنی ذات کے اعتبار سے بالفعل اگر ہم قرآن پاک کے قاری اور تلاوت والے بنیں گے، اللہ ہمارے غموں کو کیوں ختم نہیں کریں گے؟ اس لیے یہ محفل ہمیں قرآن کی تلاوت اور پھر اچھی تلاوت، خوبصورت تلاوت اور قرآن والی تلاوت اور صفات والی تلاوت، یہ ہمیں دعوت دے رہی ہے. اور پھر یہ قرآن پاک کا مطالبہ کہ قرآن پاک اس کا ظاہر بھی، ہم اس کے ظاہر کے ساتھ بھی جڑیں اور قرآن پاک کے باطن کے ساتھ بھی جڑیں. لہو ظہر و بطن وَلِكُلٍّ حَدٌّ مُطَّلَعٌ، اللہ جل جلالہ نے اس کا ظاہر بھی رکھا ہے، اس کا باطن بھی رکھا ہے. لہٰذا قرآن پاک کے ساتھ جو جڑے گا وہ اللہ سے جڑے گا اور اللہ پاک اس کو محروم کبھی بھی نہیں کریں گے. یہ میری درخواست ہے.
سارے بھائیوں سے اللہ مجھے بھی قرآن کا قاری بنائیں، پڑھنے والا بنائیں، قرآن کا عامل بنائیں، اور قرآن کا عالم بنائیں، اور قرآن کا مبلغ بنائیں۔ قرآن کی باتیں آگے پہنچانا، قرآن پاک کو سیکھنا، قرآن پاک پر عمل کرنا اللہ ہم سب کو نصیب فرمائے۔ وصلی اللہ وسلم علی نبینا محمد وآلہ واصحابہ اجمعین، آمین برحمتک یا ارحم الراحمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ماشاءاللہ یہ تھے استاذ کریم حضرت اقدس حضرت مولانا عادل صاحب دامت برکاتہم۔ بڑی قیمتی باتیں ارشاد فرمائی، اللہ پاک ہم سب کو عمل کی توفیق نصیب فرمائے۔ ملتمس ہوں مختصر وقت کے لیے تشریف لائے ہوئے ہمارے ملک کے مشہور نعت خواں ہمارے عزیز ساتھی حضرت مولانا شاہ رخ صاحب سے کہ وہ اس مجلس کی رونقوں کو مزید بابرکت فرمائیں۔ حضرت مولانا شاہ رخ صاحب۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔
آج کے معزز مہمان شیخ الحدیث حضرت مولانا نجم اللہ العباسی صاحب خواہش تو تھی کہ آخر تک تشریف رکھتے اور دعا فرماتے، لیکن چونکہ ہماری خالہ جان بیمار ہیں، ہاسپٹل میں ہے، تو حضرت نے پہنچنا ہے۔ میں ملتمس ہوں حضرت سے کہ تشریف لائیں اور آج کی مجلس کی مناسبت سے کچھ بات ارشاد فرمائیں۔ اس کے فوراً بعد انشاءاللہ حضرت شاہ صاحب کی تلاوت کا آغاز ہو۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ وکفى وسلام علی عباده الذین اصطفى اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہ نزل احسن الحدیث کتابا متشابہا مثانی تقشعر منه جلود الذين يخشون ربهم ثم تلين جلودهم وقلوبهم إلى ذكر الله ذلك هدى الله يهدي به من يشاء وقال الله تعالى إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي رب زدني علما اللهم فقهني في الدين اللهم فقهني في الدين اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما۔ قابل احترام معزز مہمانان گرامی اور حضرات علماء کرام اور عزیز طلبہ، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج کی یہ مبارک تقریب جس میں ہمارے ملک کے معروف مشہور حضرت سید انوار الحسن شاہ صاحب بخاری زیدہ مجدہ اور ان کے دیگر رفقاء تشریف لائے ہیں، ہمارے لیے خوشی اور سعادت کی بات ہے۔ ایمان کے بعد سب سے بڑی نعمت جو مومن کو حاصل ہے وہ قرآن پاک کی نعمت ہے۔ قرآن کریم اللہ تعالیٰ کی وہ مبارک اور بابرکت کتاب ہے کہ اللہ تعالیٰ خود فرماتے ہیں اللہ نزل احسن الحدیث۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم کو احسن، سب سے خوبصورت کلام فرمایا، اس لیے کہ اس کا اتارنے والا اللہ کی ذات ہے۔ کتاب انزلناہ الیک مبارک، کہیں پر فرمایا کہ یہ قرآن ہم نے اتارا ہے، اس میں بہت برکتیں ہیں، اس لیے کہ اتارنے والی ذات اللہ کی۔ برکت اس میں ہے، حسن اس میں ہے، عزت اس میں ہے، حفاظت اس میں ہے۔ حضرت مولانا زاہد الراشدی صاحب جو ہمارے ملک کے مقتدر عالم ہیں، حضرت مولانا زیدہ مجدہ نے فرمایا کہ وہ غیر مسلم جنہیں قرآن کریم سے، اللہ کی کتاب سے ڈر لگتا ہے، تو وہ کہہ رہے جی مدرسے ختم کرو، اس لیے کہ اس میں قرآن کی تعلیم ہوتی ہے۔ وہ یہ سمجھتے ہیں کہ مدرسہ قرآن کی حفاظت کر رہا ہے، طلبہ اساتذہ قرآن کی حفاظت کر رہے ہیں۔ حضرت نے عجیب بات فرمائی، فرمایا بھائی
ہم قرآن کی حفاظت نہیں کر رہے ہیں، قرآن ہماری حفاظت کر رہا ہے۔ اس قرآن کی برکت سے ہمارے مدرسے چل رہے ہیں، اس قرآن کی برکت سے ہمارے ادارے چل رہے ہیں، اس قرآن کی برکت سے ہمارے علماء، اس قرآن کی برکت سے ہمارے طلباء، اس لیے کہ اللہ کا وعدہ ہے اِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّكْرَ وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ، ہم اس کی حفاظت کرتے ہیں۔ تو قرآن کی حفاظت کا مطلب کیا ہے؟ صرف اس نسخے کی حفاظت ہو رہی ہے؟ صرف اس مصحف کی حفاظت ہو رہی ہے؟ نہیں، اس سے ایمان لانے والا، اس سے جڑنے والا، اس کو پڑھنے والا، اس کو پڑھانے والا، اس کو تلاوت کرنے والا، اس کو سمجھنے والا، اس پہ عمل کرنے والا، جو جس میدان میں اللہ کی اس کتاب سے جڑا ہوا ہے وہ اللہ کی حفاظت میں ہے۔ حافظ صاحب اس کی حفاظت نہیں کر رہے ہیں، قرآن حافظ صاحب کی حفاظت کر رہا ہے۔ قرآن ابدی کتاب ہے، ہمیشہ کی کتاب ہے، اس سے ملنے والی عزت ہمیشہ کی ہے، صرف دنیا کی نہیں آخرت کی بھی ہے۔ اس لیے کیا فرمایا کہ قاری قرآن سے کیا کہا جائے گا؟ اقرا ورتقی ورتل کما کنت ترتل فی الدنیا فإن منزلك عند آخر آیت تقرأها، جیسے تم دنیا میں قرآن سے مزے لے لے کے سناتے تھے، قرآن سے لطف اندوز ہوتے تھے، اب تم پڑھو اور تمہارا مرتبہ اور جنت میں تمہاری جگہ وہ ہے جہاں تمہارا قرآن ختم ہو۔ اس لیے عزیز طلباء، ہمارا تعلق قرآن کے ساتھ مضبوط ہونا چاہیے۔ روزانہ کم سے کم حضرت مولانا یوسف لدھیانوی شہید رحمت اللہ علیہ فرماتے تھے کہ کم سے کم روزانہ ایک پارہ تلاوت کرو، اور حضرت فرماتے تھے اسلامی تاریخ کے ساتھ چلو۔ تو میں نے اپنی ترتیب میں اسی کو رکھا ہوا ہے۔ آج اسلامی 26 تاریخ ہے تو 26واں پارہ، اور ایک پارہ پڑھنا حافظ کے لیے کوئی مشکل نہیں، پڑھنا چاہے حافظ تو بہت پڑھ سکتا ہے۔ فیصل آباد کے اندر دارالقرآن کے نام سے ایک ادارہ ہے، قاری محمد یاسین صاحب زیدہ مجدہو کا۔ ہمارے کراچی کے ایک دوست تھے حافظ عبدالرشید صاحب رحمت اللہ علیہ، فوت ہو گئے، اللہ ان کی مغفرت فرمائے۔ کہنے لگے ایک دفعہ میں ان کے ادارے گیا، جیسے ابھی کوئی مہمان آ جائے مولانا کے کسی استاذ کے، تو وہ قاری یاسین صاحب زیدہ مجدہو سے ان کا تعلق تھا، تو وہ فیصل آباد گئے ہوئے تھے ان کے مدرسے کے، تو جیسے تقریب ہو رہی ہے تو ایک تقریب ہو رہی تھی، تو قاری یاسین صاحب نے ان کو کہا کہ آپ آ جائیں، تقریب میں شریک ہو جائیں، پھر ہم دفتر چلے جائیں۔ تقریب کیا تھی حضرت قاری صاحب؟ تقریب کیا تھی؟ تقریب یہ تھی کہ ایک بچے کی حفظ کی سند کھو گئی تھی، تو وہ قاری صاحب کے پاس گئے کہ مجھے سند دے۔ اچھا، قاری صاحب کی عادت یہ ہے کہ وہ سند ویسے نہیں دیتے، وہ کہتے ہیں بھئی تم سے میں امتحان لوں گا، وہ جو سند دی تھی وہ تو دی تھی، تم نے گم کر دی، اب تمہارا امتحان ہوگا، تمہیں یاد بھی ہے ویسی سند لے رہے ہو۔ تو قاری صاحب نے ان سے امتحان لیا، انہوں نے سارا فر سنا دیا۔ تو قاری صاحب نے ان سے پوچھ لیا کہ بیٹا تم روزانہ کتنی تلاوت کرتے ہو؟ اس بچے نے کہا کہ میں روزانہ 15 سے 20 پارے تلاوت کرتا ہوں۔ کتنے پارے؟ اور وہ درجہ سادسہ کا طالب علم تھا۔ کون سے درجے کا؟ سادسہ کا۔ قاری صاحب کہتے ہیں میں خود حیران ہو گیا کہ، اور اپنے کلاس میں بھی اچھا۔ میں نے کہا بیٹا یہ مطلب کس طرح پڑھتے ہو آپ روزانہ 15 سے 20 پارے؟ اس طالب علم نے کہا جی صبح میری آنکھ جب کھلتی ہے میری تلاوت شروع ہو جاتی ہے، نماز کی تیاری کرتا ہوں، پھر نماز کے انتظار میں جتنا وقت ہوتا ہے تلاوت، پھر نماز کے بعد جتنا وقت ہوتا ہے تلاوت، پھر اپنا ناشتہ، پھر اپنی پڑھائی، پھر جو گھنٹہ خالی ہوتا ہے وقت ہوتا ہے تلاوت،
نماز سے پہلے بس اس طرح میں جو وقت ہوتا ہے میں اپنی تلاوت کرتا ہوں تو میں 15 سے 20 پارے تلاوت کرتا ہوں. تو حضرت قاری صاحب نے ان کے لیے تقریب منعقد کی اور سب بچوں کے سامنے ان کو انعام دیا اور کہا عزیز طلبہ آپ کو ایک پارہ پڑھنا مشکل ہے، یہ بھی آپ کا ساتھی ہے، آپ کے ادارے میں پڑھتا ہے، سادسہ کا طالب علم ہے، اپنی کتابیں اپنے اسباق بھی یاد کرتا ہے اور اس کے ساتھ 15 سے 20 پارے تلاوت بھی کرتا ہے. اللہ ہمیں بھی توفیق دے. اللہ ہمیں قرآن کا عاشق بنا دے. اللہ ہمیں قرآن کا عاشق بنا دے. عشق قرآن. تو اس لیے عزیز طلبہ ہم کم سے کم آج کی اس نشست میں یہ نیت اگر کر لے تو قاری صاحبان کا سفر وصول ہو جائے گا. تبلیغ والے کہتے ہیں نا تشکیل کرو. تبلیغ والے کہتے ہیں بھئی اصل تشکیل ہے، بیان نہیں ہے. تو اصل تشکیل ہے کہ آپ بہت سارے پڑھتے ہوں گے، اس سے بھی زیادہ پڑھتے ہوں گے، ایسا نہیں ہے، لیکن جو میرے جیسے کمزور ہے ان سے مخاطب ہوں. اور کہتے ہیں نا کہنے والا جب کہتا ہے تو جو بات میں آپ سے کہہ رہا ہوں میں بھی سن رہا ہوں، نہیں تم سے زیادہ سن رہا ہوں، اس لیے کہ میرے کان تم سے زیادہ میری زبان سے قریب ہے، تو اپنے کو پکا کر رہا ہوں. آپ کو دعوت دے رہا ہوں اور اپنے کو اللہ ہمیں بھی پکا کر. اس کے ساتھ ساتھ ایک درخواست طلبہ سے یہ ہے کہ اگر آپ اس تلاوت کو اپنے نماز کا حصہ بنا دیں تو رمضان میں آپ کو پارہ ایک ہی دفعہ پڑھنا پڑے گا. پھر ایسے لوگ ہیں جو رمضان میں پارہ ایک ہی دفعہ پڑھتے ہیں، جو پورے سال نماز میں پڑھتے ہیں نا. یہ نماز کی اپنی ایک برکت ہے. یہ جو فرمایا نا قرآن کی ہر آیت پر 10 نیکیاں، اور ابھی حضرت نے مولانا عادل صاحب نے فرمایا نماز میں 100 نیکیاں. یہ نماز میں اس کا اجر بڑھ جاتا ہے، اس کا وزن بڑھ جاتا ہے. تو وہ ایک پارہ جو ہمارا معمول ہے، ہم اپنے ظہر کی سنتوں میں، عصر کے نفلوں میں، مغرب کی سنتوں میں، ایسی نفل میں، اس طرح اگر آپ پڑھنا شروع کر دیں گے، اپنی عادت بنا لیں گے کہ آپ اپنے نماز میں قرآن کی تلاوت کریں تو آپ کو رمضان کی تراویح میں بڑی آسانی ہوگی اور آپ کا ایک معمول بن جائے گا، آپ کی عادت بن جائے گی. آپ کی یہ عادت بن جائے گی اور آپ کا یہ معمول بن جائے گا کہ آپ نماز میں ایک پارہ روزانہ پڑھیں، کچھ رہ جائے ویسے پڑھیں. تو قرآن اللہ کی وہ عظیم کتاب ہے کہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ہم نے اس کتاب کو نازل کیا ہے تقشعر منہ جلود اللہ، لوگوں کے رونگٹے کھڑے ہو جاتے ہیں. چنانچہ پیر ذوالفقار احمد نقشبندی صاحب نے اپنے کتاب میں ایک واقعہ لکھا ہے کہ جمال عبد الناصر جو مصر کا صدر تھا، وزیر اعظم تھا بہرحال، تو وہ روس جا رہا تھا سرکاری دورے پر. قاری عبد الباسط صاحب سے کہا جی آپ بھی میرے ساتھ چلیں. تو قاری عبد الباسط صاحب حیران ہو گئے، میرا روس میں کیا کام ہے؟ سعودی عرب، دبئی، عرب امارات تو عرب لوگ ہیں، مسلمان ہیں، قرآن سنتے. روس وہ تو سرے سے اللہ کو نہیں مانتے. لیکن بہرحال صدر کا آرڈر تھا، میں ساتھ چلا گیا. کہا جب میں ساتھ گیا تو وہاں جو مصر کے جو حکومت کے لوگ تھے اور روس کے، جب ان کی میٹنگ ہونی تھی جیسے، تو کہا کہ جمال عبد الناصر نے اس روس کے صدر سے کہا کہ بھئی میرے ساتھ ایک بندہ یہ تھوڑی سی کچھ پڑھے گا. کہا جی پڑھے، ٹھیک ہے. کہا مجھے کہا جی تلاوت کرو. کب میں تلاوت کر رہا ہوں، روس کے دہریہ لوگوں کے آنکھوں سے آنسو نکل رہے، رو رہے ہیں. اب ان کو سمجھ تو کچھ نہیں آ رہا، وہ رو رہے ہیں. ان سے کہا گیا بھئی، بعد میں پوچھا آپ کیوں رو رہے تھے؟ انہوں نے کہا میں سمجھ تو کچھ نہیں آ رہا تھا لیکن دل پہ بس کچھ اثر ہو رہا تھا. تو اللہ تعالیٰ فرماتے تقشعر منہ جلود، رونگٹے کھڑے ہو جاتے. اور اگر کسی پر قرآن اثر نہیں کر رہا تو اس کا مطلب ایمان کا بلب فیوز ہے. بھئی روشنی ہے، بلب نہیں جل رہا نا، تو یا تو اس کا بٹن بند ہے یا بلب خراب ہے.
بجلی کا کوئی قصور نہیں، بجلی آ رہی ہے، پنکھے چل رہے ہیں، لائٹیں چل رہی ہے، یہ ایک لائٹ نہیں چل رہی ہے یا تو یہ خراب ہے یا اس کا بٹن بند ہے، بجلی کا معاملہ نہیں ہے۔ اللہ کا قرآن مؤثر ہے، میری زندگی میں اثر انداز نہیں ہو رہا تو میں اللہ سے معافی مانگوں کہ اللہ مجھے معاف کر دے، میرے اندر کا کوئی بٹن بند ہے، میرا کوئی بلب فیوز ہے، ورنہ اللہ کی بات ومن احسن من اللہ حدیث ومن اصدق من اللہ قیلا، اللہ سے زیادہ سچی بات کس کی ہو سکتی؟ تقشعر منہ جلود الذین یخشون ربهم، لوگوں کے رونگٹے کھڑے ہو جاتے ہیں، اور اللہ تعالیٰ فرماتے تلین جلودہم وقلوبہم الی ذکر اللہ، ان کے دل اور ان کے جسم نرم ہو جاتے ہیں۔ علماء نے لکھا دل تو نرم ہو جاتا ہے، جسم کیسے نرم ہوتا ہے؟ کیا مطلب؟ فرمایا دل جسم پر اثر انداز ہو جاتا ہے اور وہ جسم بھی اللہ کی اطاعت و عبادت سے لطف اندوز ہوتا ہے، لطف اندوز ہوتا ہے۔ اس کو وہ جو واقعہ لکھا ہے مشہور نا کہ باندی رات کو تہجد پڑھ رہی تھی اور دعا کر رہی تھی کہ یا اللہ آپ کو مجھ سے محبت ہے، اس کا واسطہ اس کے مالک نے سنا کہ پگلی پاگل خاتون، اللہ کو تجھ سے محبت ہے، اپنے الفاظ صحیح کر اور یوں بول یا اللہ مجھے آپ سے محبت ہے۔ تو اس باندی نے جو جواب دیا آب زر سے لکھنے کا ہے، اگر اللہ کو مجھ سے محبت نہ ہوتی تو اے میرے مالک مجھے مصلی پہ کھڑا نہ کرتا اور تجھے بستر میں نہ لٹاتا۔ تو میرے عزیز طلبہ، قرآن اللہ کی بڑی نعمت ہے، قرآن سے ملنے والی عزت ہمیشہ کی عزت ہے، ہمیشہ کی کامیابی ہے۔ اس لیے ہم قرآن پاک کو اپنے تلاوت کا معمول بنائیں، اور اپنے نمازوں میں اصل جو قرآن کی تلاوت کا جو سب سے مؤثر طریقہ ہے کہ قرآن میں مزے لے لے کے پڑھا جائے، قرآن پاک کے ان آیات کی، ان حروف کی، اس کے معانی کے لطف لے کر۔ تو اگر ہم یہ نیت کر لے کہ میں روزانہ قرآن پاک کی تلاوت ضرور کروں، پارا نہ کر سکے کم کر لے، آدھا پارا کر، لیکن کرے ضرور، کوئی دن ایسا نہ گزرے جیسے نماز کے بغیر نہیں ہے، تلاوت کے بغیر۔ یہ نماز اور تلاوت یہ میرے ایمان کی آبیاری ہے، جیسے ہمارے گھر میں کوئی چھوٹا سا باغ ہو نا، اس کو پانی دیتے ہیں، اس کا خیال کرتے ہیں، یہ نماز، یہ قرآن، یہ میرے ایمان کی اس کیاری کو تر و تازہ رکھتا ہے۔ اللہ تعالیٰ اس ادارے کو ترقیات عطا فرمائے، اللہ تعالیٰ ہمارے ان مہمانان گرامی کی تشریف آوری اس شہر میں، اللہ تعالیٰ ہمارے ان اداروں کے لیے، یہاں کے مسلمانوں کے لیے قرآن سے محبت اور تعلق میں زیادتی کا سبب بنائے۔ اللہ تعالیٰ ان کے عمروں میں خوب برکتیں عطا فرمائے، جیسے یہ اللہ کا قرآن اللہ کے مخلوق کو، مسلمانوں کو سناتے ہیں، اللہ یہ خیریں، یہ برکتیں ان کی اولادوں میں، ان کی نسلوں میں تا قیام قیامت جاری اور ساری فرمائے، اور اللہ تعالیٰ ہمیں بھی اور ہماری اولاد و نسلوں میں بھی قرآن سے، ایمان سے محبت، اللہ تعالیٰ تا قیام قیامت ہمارے نسلوں سے آنے والا آخری بچہ بھی مسلمان اور قرآن کا عاشق ہو۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ ماشاءاللہ، یہ تھے ہمارے معزز مہمان خصوصی شیخ الحدیث حضرت اقدس حضرت مولانا نجم اللہ العباسی صاحب دامت برکاتہم۔ بڑی خوبصورت اور جامع باتیں ارشاد فرمائی۔ اب انشاءاللہ مجلس اختتام کی طرف ہے، انتظار کی گھڑیاں ختم ہے۔ ہم سب جس شخصیت کو سننے کے لیے بے چین اور منتظر ہیں، فخر السادات استاذ القراء حضرت اقدس حضرت مولانا قاری سید انوار الحسن شاہ بخاری صاحب دامت برکاتہم تشریف فرما ہیں۔ انشاءاللہ ان کی خوبصورت اور اختتامی تلاوت سے ہی اس مجلس کا بھی اختتام ہوگا، اور حضرت قاری صاحب انشاءاللہ دعا بھی فرمائیں گے۔ میں ملتمس ہوں، درخواست کر رہا ہوں حضرت قاری سید انوار الحسن شاہ بخاری صاحب دامت برکاتہم سے۔
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر. أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر وذكر الله كثيرا. لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر وذكر الله كثيرا. ولما رأى المؤمنون الأحزاب قالوا هذا ما وعدنا الله ورسوله وصدق الله ورسوله. وصدق الله ورسوله وما زادهم إلا إيمانا وتسليما. لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر وذكر الله كثيرا.
ولما رأى المؤمنون الأحزاب قالوا هذا ما وعدنا الله ورسوله وصدق الله ورسوله وما زادهم إلا إيمانا وتسليما. من المؤمنين رجال صدقوا ما عاهدوا الله عليه. من المؤمنين رجال صدقوا ما عاهدوا الله عليه فمنهم من قضى نحبه ومنهم من ينتظر وما بدلوا تبديلا. ليجزي الله الصادقين بصدقهم ويعذب المنافقين إن شاء ويتوب عليهم. إن الله كان غفورا رحيما. ليجزي الله الصادقين بصدقهم ويعذب المنافقين إن شاء ويتوب عليهم. إن الله كان غفورا رحيما. رد الله الذين كفروا بغيظهم لم ينالوا خيرا وكفى الله المؤمنين القتال وكان
والأرض وضعها
خلق الإنسان من علق اقرأ وربك الأكرم الذي علم بالقلم علم الإنسان ما لم يعلم بسم الله الرحمن الرحيم اقرأ باسم ربك الذي خلق خلق الإنسان من علق اقرأ وربك الأكرم الذي علم بالقلم علم الإنسان ما لم يعلم كلا إن الإنسان ليطغى أن رآه استغنى إن إلى ربك الرجعى صدق الله العظيم. اللهم لك الحمد كما أنت أهله وصلي على سيدنا مولانا محمد كما هو أهله وافعل بنا ما أنت أهله إنك أهل التقوى. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. أنت ولينا في الدنيا والآخرة توفنا مسلما وألحقنا بالصالحين. اللهم ارحمنا بالقرآن العظيم واجعله لنا إماما ونورا وهدى ورحمة. اللهم ذكرنا منه ما نسينا وعلمنا منه ما جهلنا وارزقنا تلاوته آناء الليل وآناء النهار واجعله لنا حجة يا رب العالمين. ربنا اغفر لنا ولوالدينا ولأساتذتنا ولمشايخنا ولجميع المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات إنك سميع قريب مجيب الدعوات. اللهم من أحييته منا فأحيي على الإسلام ومن توفيته منا فتوفه على الإيمان. رب اغفر وارحم أنت خير الراحمين. اللهم اجعل القرآن العظيم ربيع قلوبنا ونور صدورنا وجلاء أحزاننا وذهاب همومنا وغمومنا. نستغفرك اللهم ونتوب إليك نستغفرك اللهم ونتوب إليك نستغفرك اللهم ونتوب إليك. وصلى الله تعالى على سيدنا محمد. माशाअल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह हज़रत क़ारी सैयद अनवारुल हसन शाह साहब बुखारी दामत बरकातुहुम की खूबसूरत तिलावत से मजलिस अपने इख्तिताम को पहुँच गई। और ये हज़रत क़ारी साहब का कमाल है कि सिस्टम के आगे पीछे होने के बावजूद भी उन्होंने मजलिस की रौनक को मुतासिर नहीं होने दिया और अपनी खूबसूरत आवाज़ से मजलिस की रौनक को दोबाला रखा और इस बात को साबित किया कि इन हज़रात की जो आवाज़ है, मेहनत है, वो इन चीज़ों की मोहताज नहीं है। बहरहाल आखिर में एक मरतबा फिर आए हुए तमाम मुअज़्ज़ज़ मेहमानान गिरामी का दिल से शुक्रिया अदा करता हूँ। इन्होंने वक्त निकाला, इदारे को शफ़क़त दी, सरपरस्ती की। अल्लाह पाक इन हज़रात की उम्र सेहत में बरकत नसीब फरमाए और इनकी आवाज़ में खूबसूरती में अल्लाह पाक मज़ीद बरकत नसीब फरमाए। वाखिरु दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।